بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی یہ آیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بننا ہے تو آپ رمضان کے آخری دنوں میں چلتے پھرتے پڑھیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبرگیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دینے والا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا اور سزا کو مرتب کیا۔ لہٰذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہایت رحم کرم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود اور سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل اور اصحاب پر۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیگر مہینوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، مگر رمضان کے آخری 10 دنوں کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے، مگر آخری 10 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قدر کی معنی مرتبے کی ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مبارک رات اس لیے عطا فرمائی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ تو آخری عشرے میں جو یہ آیت پڑھے گا، جو کہ اللہ پاک کی بہت ہی پیاری آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جسے جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے، وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے نہ صرف آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، بلکہ ان کی برکت سے، ان کو پڑھنے سے اللہ پاک غیب سے آپ کو رزق دے گا۔
صحت دے گا، عزت دے گا، کامیابیاں دے گا، آپ کی زندگی سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جس بھی مقصد کے لیے آپ چلتے پھرتے یہ آیت پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں چلتے پھرتے یہ آیت پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ سے راضی ہوں، آپ سے خوش ہوں اور آپ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے۔ تو وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ مجھے میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں فراخی کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کے ذریعے سے بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس وقت اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے وہی بندے پسند ہیں جن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا، وہ بندہ کشادگی کے لیے دعا مانگتا ہے کہ میرے گھر کو کشادہ کر دے اور اس میں فروانی کے لیے التجا کرتا ہے، تو یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کی تمام حاجات کے لیے کافی ہیں۔ اس دعا کو یاد کر لے، چھوٹی سی دعا ہے، نہ صرف گناہ معاف ہوں گے، دعائیں پوری ہوں گی، بلکہ آپ کے گھر کو اللہ پاک رزق سے، دولت سے بھر دیں گے۔ اس دعا کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری دنوں میں اس دعا کو آپ کسی بھی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس دعا کو وضو کرنے کے بعد بھی 1 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے بھی اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، تو اس دعا کو آپ رمضان کے آخری دنوں میں لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ قیامت تک آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس سے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی خیراً فی الدنیا والآخرہ، آمین یا رب العالمین۔